Hello everyone, my name is Abdul Wahab and again I am back with another lecture, and in this video I am going to be talking about sentences. What sentences are? Let's discuss. So first of all I would like to discuss the definition of the sentence. एक sentence की definition क्या है पहले हम वो discuss करेंगे. A collection of words, a collection of words यानी कि word का मजमुआ that has a subject and a predicate, जिसका एक सब्जेक्ट हो और जिसका एक प्रेडिकेट हो, एंड मेक्स कंप्लीट सेंस, और वो कंप्लीट मीनिंग भी कन्वे करे, पुट फॉरवर्ड करे, यानी कि उसका पूरा अपना एक मीनिंग हो, उसे हम कहते हैं सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट. यानी कि किसी भी सेंटेंस में आपको मिलेगा एक सब्जेक्ट और एक मिलेगा प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट का मतलब ये है कि एक पार्ट वो होगा जो वर्क के एक्शन को परफॉर्म कर रहा होगा, और दूसरा वो होगा जो बताएगा कि वो सब्जेक्ट, वो परफॉर्मर या एक्सपीरियंसर या फिर रिसीवर क्या काम कर रहा है. जैसे कि सब्जेक्ट की पहले हम डेफिनेशन देखते हैं. अ पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस. किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है. और मैंने आपको पहले क्लास में बताया था कि सब्जेक्ट हो सकता है या तो नाउन या फिर प्रोनाउन. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन और थिंग दैट वी टॉक अबाउट इन अ सेंटेंस. जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही हो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. और दूसरा प्रेडिकेट की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज सेड और आस्क्ड अबाउट द सब्जेक्ट. यानी कि ये प्रेडिकेट होगा, ये इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ हमें बात बताएगा कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है. सही. तो अब हम चलते हैं डेफिनेशन की तरफ. जैसे कि हमारा एक सेंटेंस है, द मैन शाउटेड एंग्रीली. जो मैन था, जो बंदा था, इंसान था, वो चीखा गुस्से से. तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें देखना पड़ता है वर्ब को. इसमें वर्ब क्या है? एक्शन क्या हो रहा है? चीखना. शाउटेड, शाउटेड क्या बोलते हैं? चीखना. ये क्या है? वर्ब. तो हमें क्या करना है? वर्ब से पहले और सब्जेक्ट से पहले, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एक हमें लाइन बना देना है, उसके बाद लाइन को यहाँ लेके आ जाना. तो ये जो इस साइड वाला पार्ट होगा वर्ब के सारा, इस तरफ वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं प्रेडिकेट. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट. और जो वर्ब के इस तरफ वाला पार्ट है, जो मैन लिखा हुआ द मैन, ये कहलाता है सब्जेक्ट. इसको क्या बोलते थे? सब्जेक्ट. यानी कि सब्जेक्ट की जो पोजीशन होती है अमूमन, अमूमन हमेशा नहीं, अक्सर क्या होती है? वर्ब से पहले. तो ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट. अब आप सेंटेंस में इस डेफिनेशन को अप्लाई करके देखो. सबसे पहले तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है कि एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट होना चाहिए और उसका अपना पूरा मीनिंग होना चाहिए. तो इसका पूरा अपना मीनिंग है या नहीं? चेक करो. द मैन शाउटेड एंग्रीली. जो मैन था वो चीखा गुस्से से. सही है. इस शाउटेड एंग्रीली क्या बता रहा है? इस मैन के बारे में बता रहे हैं. व्हाट इज सेड और आस्क्ड अबाउट द सब्जेक्ट. यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बताए वो कहलाता है प्रेडिकेट. और ये एंग्रीली क्या है? एंग्रीली, एंग्रीली है एडवर्ब. अब चीखने को कैसे बता रहा है कि चीखा, कैसे चीखा? गुस्से से चीखा. तो नेक्स्ट सेंटेंस में आते हैं. हमें क्या करना है? वर्ब को देखना है और सब्जेक्ट को, उसके बीच में हमें एक लाइन लगानी है. इसके बाद सारा पार्ट प्रेडिकेट. क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट बोल दिया. ये क्या है? सब्जेक्ट. अब प्रेडिकेट क्या बात बता रहा है? उमर के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में. इज वेरी क्यूट. उमर क्या है? बहुत ही अच्छा है, यानी खूबसूरत है उमर. तो ये प्रेडिकेट दोबारा क्या कर रहा है? उमर के बारे में कुछ बात हमें बता रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, शी क्राइज अ लॉट. शी क्राइज अ लॉट. तो यहाँ पे भी हमें ये करना है कि क्राइज क्या है? एक्शन है, रोना. तो क्राइज का क्या हो जाएगा? हमें बीच में एक लाइन खींचना है, उसके बाद ऐसे एक लकीर खींच देना, और ये क्या हमारा? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट, प्रेडिकेट. और ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट. अब दोबारा देख लो कि ये प्रेडिकेट क्या कर रहा है? इस सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहा है, कुछ कह रहा है. ये सब्जेक्ट क्या कर रहा है? शी क्या कर रही है? रो रही है. तो हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए करना क्या पड़ता है? हम किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड किस तरह कर सकते हैं? वो ये है कि हमें पहले लगाना है हु. जैसे मैं इस सेंटेंस को लेता हूँ, द मैन शाउटेड एंग्रीली. अगर हमें पता करना हो, जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि सब्जेक्ट क्या है हमारे सेंटेंस में, तो आप क्या करोगे? हु लगाओगे. पहले हु लगा दिया, फिर आपको लगाना है वर्ब. ये वर्ब उठा के याद लगा दो, शाउटेड को. हु शाउटेड, हु शाउटेड. तो इसका जो रिप्लाई आएगा वो क्या आएगा? हमेशा सब्जेक्ट ही आएगा. हु शाउटेड, कौन चीखा. क्या रिप्लाई आएगा? द मैन. द मैन चीखा. हमेशा क्या आएगा? सब्जेक्ट.
یعنی کہ جو مین تھا, جو بندہ تھا, اس نے چیخا. یہاں پہ اپلائی کر دو. ہو از ویری کیوٹ. ہو از ویری کیوٹ, کون زیادہ انٹیلیجنٹ ہے, کون, سوری, ہو از ویری کیوٹ, کون زیادہ خوبصورت ہے. تو آپ اس کا جو رپلائی آئے گا وہ کیا آئے گا, ہمیشہ سبجیکٹ ہی آئے گا. اب عمر کی جگہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو از ویری کیوٹ, علی از ویری کیوٹ, صحیح, شی از ویری کیوٹ, ہی از ویری کیوٹ, دا بیبی از ویری کیوٹ. سارے کیا ہوں گے, سبجیکٹ ہوں گے. یہ کس کا رپلائی آئے گا, سبجیکٹ کا رپلائی اس سے آئے گا. تو اسی طرح آپ ہو کے بعد ورب لگا کے اور ورڈ کے بعد ورب لگا کر کے سبجیکٹ کو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو. تو نیکسٹ سلائڈ میں دیکھتے کہ مزید ہمیں کیا ڈسکس کرنا ہے. میں آپ کو کچھ کلوزز کے بارے میں اور فریزز کے بارے میں بھی بتانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس فریز کیا ہوتا ہے اور کلوز کیا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ سب کو پتہ ہے کہ انگلش میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں, اس میں سے 5 واویل لیٹرز ہوتے ہیں. ہر ورڈ میں ایک واویل اور ایک کانسٹنٹ آلریڈی موجود ہوتا ہے, تبھی ایک ورڈ کی فارمیشن ہوتی ہے. تو جب ایک ورڈ اور ایک ورڈ یعنی کہ 2 ورڈ آپس میں ملتے ہیں تو ہم اسے کہہ دیتے ہیں فریز, یعنی کہ ایک سے زیادہ ورڈ تو فریز. اور یہ فریز ہوتا ہے کچھ کام ادا کرتا ہے سینٹینس میں. اس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی, 2 اور مور ورڈز دیٹ فنکشن ٹوگیدر ایز اے گروپ, یعنی کہ 2 یا 2 سے زیادہ ورڈ جو فنکشن کرے ایز اے گروپ کسی بھی سینٹینس کے اندر, وہ کہلاتا ہے فریز. فریز کبھی بھی آپ کو اکیلے نہیں ملے گا. فریز ایک سینٹینس کا پارٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اس سینٹینس کو دیکھتے ہیں, آئی لائک یور پین. اس میں یور پین, یور پین کو اگر آپ اکیلا لکھ دو یہاں پہ یور پین, یور پین, تو یہ سینٹینس, یہ کیا سینٹینس نہیں ہے. ہمارے سینٹینس کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ ایک سینٹینس میں ایک سبجیکٹ اور ایک پریڈیکیٹ ہوتا ہے. اس میں یہ کیا نہیں ہے, تو اس سے ہم کیا بول دیں گے, ایک سادہ ورڈ ہے تو فریز. اسے کیا بول دیا, فریز. اسی طرح اب ہم آتے ہیں کلوز کے اوپر. کلوز از اے کلیکشن آف ورڈس. کلوز کیا ہوتا ہے, ورڈس کا مجموعہ ہوتا ہے. اینڈ از اے پارٹ آف اے سینٹینس, اور وہ سینٹینس کا پارٹ ہوتا ہے. یعنی کہ یہ بھی کلوز بھی ایک سینٹینس نہیں ہوگا, وہ کیا ہوگا, سینٹینس کا پارٹ ہوگا. یعنی کہ سینٹینس کے اندر ایمبیڈڈ ہوگا, دھسا ہوا ہوگا, گھسا ہوا ہوگا. اسے ہم کہتے ہیں کلوز. اٹ ہیز اٹس اون سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. فریز اور کلوز میں کیا ڈفرینس ہے, فریز میں سبجیکٹ بھی نہیں ہے اور پریڈیکیٹ بھی نہیں, مگر کلوز میں سبجیکٹ بھی ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ بھی ہوتا ہے. کلوز کا اپنا میننگ ہو بھی سکتا ہے کمپلیٹ, اور نہیں بھی ہو سکتا ہے. اگر کلوز کا اپنا کمپلیٹ میننگ ہو اور اس کے بعد ایک سبجیکٹ اور آبجیکٹ بھی ہو, اور یہ اکیلا کسی سینٹینس یعنی کہ اکیلا آ سکے پورے انگلش میں, تو وہ کہلاتا ہے کہ وہ اسے ہم کیا بولتے ہیں, سینٹینس بولتے ہیں. ورنہ کہ ہم کیا بولتے ہیں, اسے کلوز بولتے ہیں. یعنی کہ اگر ہمارا کلوز اکیلا آ سکتا ہے تو وہ کہلا جاتا ہے سینٹینس. اس سینٹینس کو دیکھو, آئی لائک واٹ یو ڈو. یہ واٹ یو ڈو کیا ہے, واٹ یو ڈو, واٹ یو ڈو ایک میں بولتا ہوں, یہ ہے آبجیکٹ. جیسے کہ یہاں پہ کیا ہے, ورب, ورب پر ہم کیا لگاتے ہیں, آبجیکٹ کو. یہاں پہ یور پین کیا تھا, آبجیکٹ تھا, مگر یہاں پہ یہ یور پین کیا ہے, فریز ہے, نام فریز ہے. تو یہ فرق کیا ہو گیا ہے, یہاں پہ ایک کلوز آ گیا ہے. کیوں, کیونکہ اس کا ایک اپنا یو سبجیکٹ ہے اور اپنا ڈو ایک پریڈیکیٹ موجود ہے, یعنی کہ ورب موجود ہے. تو اسی میں کیا بول رہا ہوں, کلوز. یہ کیا ہو گیا, کلوز. یہ اکیلے نہیں آ سکتے, یعنی کہ what you do یہ ہمارا سینٹینس نہیں ہو سکتا. کیوں, ایک تو وجہ کہ اس کا جو میننگ ہے وہ پورا نہیں ادھورا ہے. دوسرا کیا ہے, یہ یو ہے سبجیکٹ بھی اور یہ ورب بھی, یعنی کہ پریڈیکیٹ اس کا موجود ہے. مگر آپ سب کو پتہ ہے کہ کوشچن بناتے وقت انگلش میں ہم لوگ ہیلپنگ ورب کو سبجیکٹ سے پہلے رکھتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہو جائے گا, غلط ہو جائے گا. اس لیے یہاں پر بالکل صحیح ہے, مگر اسے اگر اکیلا لکھ دیں تو یہ صحیح نہیں ہوگا. اس لیے میں نے کہا کہ کلوز کیا ہوگا, اکیلا نہیں آ سکتا. اگر وہ اکیلا آئے گا تو اس مطلب وہ کیا ہوگا, سینٹینس ہی مانا جائے گا. تو اس میں جو پریڈیکیٹ بنے گا وہ کیا بنے گا, یہ رہا سبجیکٹ اور یہ رہا ورب. اس سے یہاں پہ لکیر کی جائے. یہ کیا ہے, لائک ہمارا یہ ورب ہے, اور یہ پورا ایک پریڈیکیٹ بن رہا ہے, اور یہ کیا ہمارا سبجیکٹ, اور یہ پریڈیکیٹ اس سبجیکٹ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ آئی, یعنی کہ جو میں پسند کرتا ہوں کیا کرتا ہوں, جو تم کرتے ہو. کوئی بھی شخص ہوگا تم, سیکنڈ پرسن, جو تم کرتے ہو مجھے پسند ہے. اسی طرح میں کو ایک بات یہ بتا چاہ رہا تھا کہ سینٹینس میں سبجیکٹ اور آبجیکٹ یعنی کہ پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کوئی فریز یا پھر کوئی کلوز
ایک سینٹینس میں سبجیکٹ بنے گا یا آبجیکٹ بن رہا ہے اس کے پوزیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. عموماً ہم لوگ ورب سے پہلے سبجیکٹ لگاتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ ایک ورب ہے یور پین, اور یہ کیا از ورب ہے, از گڈ, تمہاری قلم جو اچھی ہے. اور یہاں پہ آئی لائک یور پین, یہاں پہ ورب کے بعد لکھا تو میں نے کیا بول دیا اس کو, آبجیکٹ. یہاں پہ ورب سے پہلے تو کیا بول دیں گے اسے, سبجیکٹ. یعنی کہ یور پین یہاں پر بھی ہے اور یہ یور پین یہاں پر بھی ہے, اور یہ کیا ہے, ناؤن کی لفظ یہاں پہ, اور یہ بھی ناؤن فریز ہے یہاں پہ بھی, اور یہاں پہ بھی ناؤن فریز ہے. مگر یہ فنکشن کون سا ادا کر رہا ہے, فنکشن یہاں پہ یہ ناؤن, یہ آبجیکٹ کا کر رہا ہے, اور یہاں پہ سبجیکٹ کا کر رہا ہے. اسی لیے گرامیرین کہتے ہیں کہ گرامیٹیکل فنکشن سیم کیٹیگری کے فریزز ڈفرینٹ فنکشن ادا کر سکتے ہیں. یہاں پہ یہی تو ہو رہا ہے, یہ بھی ناؤن فریز ہے, یہ بھی ناؤن فریز ہے, مگر یہاں پہ ایک آبجیکٹ کی طرح بہیو کر رہا ہے اور یہاں پہ ایک سبجیکٹ کی طرح بہیو کر رہا ہے. اس طرح یہاں پہ جو کلوز ہے what you do, یہاں پہ آبجیکٹ کی طرح بہیو کر رہا ہے, اس لائک کا آبجیکٹ, اور یہاں پہ what you do is wrong, یہ اس کا سبجیکٹ کی طرح بہیو کرے گا. پریڈیکیٹ, اور یہ کیا ہو گیا اس کا پورا سبجیکٹ. تو یہاں پہ کلوز کیا ہے, پورا سبجیکٹ. تو ہمارے سینٹینس میں ایک کلوز بھی سبجیکٹ بن سکتا ہے, ایک ناؤن فریز بھی بن سکتا ہے, ایک سنگل ورڈ بھی بن سکتا ہے, اور ایک جیرینڈ اور انفینیٹیو بھی بن سکتا ہے. یہ ہم لوگ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے جب آپ لوگ تھوڑا اس قابل ہو جاؤ گے کہ سینٹینس بنانے لگتے ہیں. اس کے بعد جیرینڈ کیا ہوتا ہے, انفینیٹیو کیا ہوتا ہے, ساری باتیں ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آج کی ویڈیو میں یہیں تک میں رکھنا چاہوں گا. سو آئی ول میٹ یو نیکسٹ ٹائم. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ گڈ بائے. اللہ حافظ.